آپ کے دل کے پٹھوں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کا دورہ اس وقت ہوتا ہے جب خون کا بہاؤ جو دل کے پٹھوں میں آکسیجن لاتا ہے شدید طور پر کم یا منقطع ہو جاتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب دل کے پٹھوں کو خون کے بہاؤ کے ساتھ فراہم کرنے والی کورونری شریان چکنائی، کولیسٹرول اور دیگر مادوں کے جمع ہونے سے تنگ ہو جاتی ہیں جنہیں پلاک کہتے ہیں۔ یہ سست عمل آتھروسکلروسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب دل کی شریان میں تختی ٹوٹ جاتی ہے تو تختی کے گرد خون کا جمنا بن جاتا ہے۔ یہ خون کا جمنا شریان کے ذریعے دل کے پٹھوں تک خون کے بہاؤ کو روک سکتا ہے۔ اسکیمیا ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم کے کسی حصے میں خون کا بہاؤ اور اس طرح آکسیجن محدود یا کم ہو جاتا ہے۔ کارڈیک اسکیمیا دل کے پٹھوں میں خون کے بہاؤ اور آکسیجن کی کمی ہے۔ جب اسکیمیا کی وجہ سے دل کے پٹھوں کے کسی حصے کو نقصان یا موت واقع ہوتی ہے تو اسے ہارٹ اٹیک یا مایوکارڈیل انفیکشن کہا جاتا ہے۔ مجھے کوئی وارننگ کیوں نہیں ملی؟ ایتھروسکلروسس کے عمل میں ابتدائی مراحل میں کوئی علامات نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب ایک شریان 70% سے زیادہ تنگ ہو جاتی ہے تو پٹھوں میں درد یا درد ہو سکتا ہے جب ٹشو کو اس سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دل کی شریان خون کے بہاؤ کو تنگ اور محدود کر دیتی ہے تو دل کی خدمت کرنے والی دیگر قریبی خون کی شریانیں بعض اوقات معاوضہ کے لیے پھیل جاتی ہیں، جو اس بات کی وضاحت کر سکتی ہیں کہ انتباہی علامات کیوں نہیں ہو سکتی ہیں۔ خون کی نالیوں کے اس طرح کے پھیلے ہوئے نیٹ ورک کو کولیٹرل سرکولیشن کہا جاتا ہے، اور یہ دل کو ضروری خون پہنچا کر کچھ لوگوں کو دل کے دورے سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ دل کا دورہ پڑنے کے بعد کولیٹرل گردش بھی بڑھ سکتی ہے تاکہ دل کے پٹھوں کی بحالی میں مدد مل سکے۔ کیا میرا دل مستقل طور پر خراب ہو گیا ہے؟ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو دل کے وہ پٹھے جس میں خون کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے چوٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دل کے پٹھوں کو پہنچنے والے نقصان کی مقدار بلاک شدہ شریان کے ذریعہ فراہم کردہ علاقے کے سائز اور چوٹ اور علاج کے درمیان وقت پر منحصر ہے۔ دل ایک سخت عضو ہے۔ اگرچہ اس کا کچھ حصہ شدید زخمی ہو گیا ہو، باقی دل کام کرتا رہتا ہے، لیکن نقصان کی وجہ سے آپ کا دل کمزور ہو سکتا ہے اور معمول سے زیادہ خون پمپ کرنے سے قاصر ہے۔ دل کے دورے کے بعد مناسب علاج اور طرز زندگی میں تبدیلی کے ساتھ مزید نقصان کو محدود یا روکا جا سکتا ہے۔ میرے دل کے دورے سے صحت یاب ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ اپنے صحت یاب ہونے کے وقت کے بارے میں اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے بات کریں۔ دل کے دورے میں طویل یا کم صحت یابی اور پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ کے دل کے دورے کے نقصان اور علاج کے سائز اور مقام پر منحصر ہے۔ تباہ شدہ جگہ میں داغ کے ٹشو بن سکتے ہیں اور وہ سکڑتے یا پمپ نہیں کرتے، نیز صحت مند پٹھوں کے ٹشو بھی۔ نتیجے کے طور پر دل کے پٹھوں کو پہنچنے والے نقصان کی حد اس بات پر اثر انداز ہو سکتی ہے کہ دل پورے جسم میں خون کو کس طرح پمپ کرتا ہے۔ کیا تمام سینے کا درد دل کا دورہ ہے؟ نہیں، لیکن اگر آپ کو سینے میں درد یا تکلیف ہو تو فوراً ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ملیں۔ سینے کے درد کی ایک عام قسم کو انجائنا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بار بار آنے والی تکلیف ہے جو عام طور پر صرف چند منٹوں تک رہتی ہے۔ انجائنا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے دل کے پٹھوں کو خون کی فراہمی اور آکسیجن نہیں ملتی جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو دل کا دورہ پڑنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ انجائنا اور ہارٹ اٹیک میں فرق یہ ہے کہ انجائنا کے حملے دل کے پٹھوں کو مستقل طور پر نقصان نہیں پہنچاتے۔ مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔